کم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کے لیے اپنی ذات کی بے ثباتی، اپنے عجز اور اس کی عظمت، ان دو چیزوں کے ساتھ غور و فکر کا آغاز کریں اور اسماء و صفات کے بارے میں رب العزت کا مطالبہ یہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے ناموں سے پکارو. اسماء حسنہ پوائنٹ آف ریفرنس ہیں، انہیں پوائنٹ آف ریفرنس بنانا ہے. یہ رب العزت سے دعا کے لیے ہے. بندے اور رب کا سب سے بڑا تعلق دعا کا تعلق ہے. ان ناموں سے اس سے دعا کرنی ہے. ہر نام میں ایک ریفرنس ہے. رزاق سے رزق طلب کرنا ہے، دلوں کا بھی اور اس زندگی کی ضروریات کا بھی. العلیم سے علم طلب کرنا ہے اور العلیم سے استغفار کرنی ہے. الواحد الاحد کے سامنے جھک جانا ہے. وہ ایک اور اس کے مقابلے میں ہماری ذات کی حقیقت کیا ہے. جتنا آپ حق تک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ اس سے سچی دعا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اسماء و صفات دراصل اللہ تعالیٰ کے سامنے بے تابانہ دعا کرنے کے لیے ہیں، اسے پکارنے کے لیے ہیں. بندے اور رب کا یہی رشتہ ہے. یا اللہ اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھنا. یا اللہ ہمیں قائم رکھنے کی الہی اس کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا کر دینا. اپنی زندگی کے لیے لازم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے ضرور پکارنا ہے. اس کے نام الحی سے، القیوم سے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں. فریاد کبھی نہیں چھوڑنی. زندگی میں جو چاہیے اسی سے طلب کرنا ہے اور دعا کرنے پر سدا ہی قائم رہنا ہے انشاءاللہ. اور ہمارا اور اس کا تعلق کیسا ہے؟ سارے انسان فقیر ہیں، سب محتاج ہیں اپنی زندگی کے لیے، آنکھوں کی روشنی کے لیے، کانوں کی سماعت کے لیے، قلب و ذہن کے سوچنے سمجھنے کے لیے، بدن کی قوت کے لیے. زندگی میں
اس کا کام کرنا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے کام کو درست انداز میں کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، پھر غنی سے کیوں نہ مانگیں؟ ہاں، ہمارا اور غنی کا یہی تو تعلق ہے۔ وہ وہاب ہے، الوہاب، عطا کرنے والا، اور انسان اس کی عطا کا محتاج ہے۔ وہ مستحق کو بھی دیتا ہے اور غیر مستحق کو بھی، وہ مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتی، وہاب کیسے دلوں کے اندر اس کا فہم پور کر دیتا ہے، انڈیل دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ شافی سے شفا کی دعا کیوں نہ مانگیں؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں شفا ہو؟ شفا کا علم کتنا ہی وسیع ہو جائے، علم ہے، علم کے مطابق کوشش ہے، جب تک اس کا اذن شامل نہیں ہوتا کوئی دوا اثر انداز نہیں ہوتی۔ کسی دوا میں شفا کیسے آتی ہے؟ اس شافی کی وجہ سے۔ ہاں، وہ شافی ہی کافی ہے، اسی سے شفا کی دعا کرنی ہے۔ سارے ہی اللہ کے نام پوائنٹ آف ریفرنس ہیں، آپ ان کے بارے میں جب بھی پڑھیں گے اس کی ضرورت کو اپنے اندر دیکھیے، جو ضرورت آپ کے اندر ہے اس ضرورت کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اسماء و صفات۔ ضرورت مند احتیاج رکھتا ہے نا، عاجز ہے، خود کر نہیں سکتا، اور وہ ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ عاجز کا کام کیا ہے کہ وہ عطا کرنے والے کے آگے ہاتھ پھیلا دے۔ اسماء و صفات کیا ہے؟ دعا کیا طریقہ کار ہے؟ بندے اور رب کے درمیان تعلق کا اظہار ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جس کا جتنا گہرا شعور آپ کے قلب و ذہن کے اندر ہوگا اتنا ہی آپ کا دل بھی بولے گا، دل پکارے گا، زبان پکارے گی، حتیٰ کہ آپ کا پورا وجود پکار بن جائے گی۔ بات اللہ تعالیٰ کے اس نام، اس صفت کے شعور کی ہے۔ اس شعور کو گہرا کرنے کے لیے اس کا علم ضروری ہے، اور اللہ پاک نے اپنی کتاب میں اس کا علم دیا ہے۔ اس علم کے لیے ساری حیات کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر حکم کا تعلق اس کے اسماء و صفات سے ہے، جس میں واقعات کا تعلق اسماء و صفات سے ہے، جس میں نصیحتوں کا تعلق اسماء و صفات سے ہے، جس میں آخرت کے حالات کا تعلق
اس کے اسماء و صفات سے ہے، دنیا کے معاملات کا تعلق اس کے اسماء و صفات سے ہے. آپ قرآن حکیم کی تقریباً ہر آیت میں اس کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں. کنٹمپلیشن ضروری ہے، غور و فکر ضروری ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر ورک نہیں کریں گے تو یہ وقت چلا جائے گا، پھر یہ احساس دھیما پڑ جائے گا، رفتہ رفتہ یہ احساس بھی مٹ جائے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر اسائنمنٹ کریں، اور اسائنمنٹ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہر آیت کے ریلیشن کے ساتھ دیکھیں. میں نے کوشش کی ہے الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی، اور اب ان کوششوں کو برابر کرنے والا ہے. ایک سیشن میں نے قرآن حکیم جب پڑھایا تھا تو اسماء و صفات کی روشنی میں ہی ہر آیت کے ساتھ، ہر آیت میں اس اسم، اس صفت کے ساتھ اس حکم یا واقع یا صورتحال یا جو بھی رب نے بتایا اس کا تعلق قائم کر کے الحمدللہ اس چیز نے مجھے بہت نفع دیا. ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن نجوہ میں بھی شامل کر دیں، لیکن ہر جگہ پہ شامل نہیں کر پائے. وہ کوسچن آنسرز کی فارم میں موجود ضرور ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے بعض اوقات آیت کے اندر اس کی اتنی خوبصورت وضاحت ہے کہ الگ بات کرتے ہوئے شاید ہماری بات کی وہ ضرورت اور وقت نہیں رہ جاتی. لیکن آج مجھے اس بات کا ضرور احساس ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو آپ ضرور پڑھیں. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ نفع ہوگا. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ اسماء و صفات کے حوالے سے تقسیم کر لیں. قرآن حکیم کی آیات اس صفت کے حوالے سے آپ خود بھی لے سکتے ہیں، ہم طریقہ کار بھی بتا سکتے ہیں آپ کو کس طریقے سے آپ ان صفات پر کام کر سکتے ہیں. آپ قرآن نجوہ کے کوئسچنز کے حوالے سے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیں وہ بھی میٹیریل بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن کام ضرور کریں. آپ کو غور و فکر کرنا آئے گا، کیونکہ غور و فکر سیکھنا ہے نا. پھر اس میں ہر آیت کے حوالے سے جو آپ کو سمجھ آئی ہے وہ ضرور نوٹ کریں. ظاہر ہے کہ اس کو نئے سرے سے چیک کرنا ہمارے لیے تو مشکل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر کہ اللہ کا تعلق سے کہنا ہے تو اس کے لیے یہ ناگزیر ہے. انشاءاللہ اس کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گی. تو اس کے لیے آج آپ اپنی اسائنمنٹ ضرور لے لیجئے گا. میں چاہتی ہوں کہ ماہین آپ اگر ہیلپ کر دیں، عائشہ سر آپ بھی اگر ہیلپ کر دیں تو انشاءاللہ سب لوگوں کو تقسیم کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دو دو لوگوں کا گروپ بنا لیں. دو ہونے کی وجہ سے اسائنمنٹ کا سلسلہ فرق ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی اکیلا کر لے. لیکن میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ پھر اس کے اوپر پریزنٹیشن دیں. ہم کوئی سیمینار کر لیں، اور یہ کمپٹیشن جو ہے اس پہ پرائز بھی ہوگا انشاءاللہ. اور زندگی میں شاید مالی اعتبار سے تو یہ بہت چھوٹا سا ہو،
لیکن حقیقتاً یہ سب سے بڑا اعزاز ہوگا، سب سے بڑا اعزاز. تو کتنا وقت لگا سکتے ہیں آپ کام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک اسم پر، ایک نام پر غور و فکر کے لیے، جو قرآن حکیم میں کہیں بھی ہے. طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو موجم سے جب دیکھیں گے تو قرآن حکیم کی ساری آیات ایک سیریز میں آپ کو مل جائیں گی. آیت نمبر آپ اگر الگ کر لیں تو ان آیت نمبر کے حوالے سے آپ کے پاس وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ آ جائے گا. اگر آپ اس کا ترجمہ بھی ساتھ لے لیں گے یا ترجمہ آپ قرآن سے پڑھ لیجئے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. میں چاہتی ہوں ماہین آپ بھی، عائشہ اظہر بھی، اقصیٰ بھی، آپ لوگ مل کے اگر آپ لوگ اس میں تھوڑا سا پلان سب کو دے دیں گے اور اس کا طریقہ کار بھی بتا دیں گے تو انشاءاللہ یہ اسائنمنٹ آسان ہو جائے گی. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ 2 دن کافی ہیں اور سنڈے کا دن ہوگا جس میں آپ کام کر لیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پہ کام کرنا چاہیں تو یہ 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن غور و فکر کے لیے آپ اگر کچھ وقت لینا چاہیں تو وقت بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ اسائنمنٹ جو ہے دراصل یہی آپ کے پیپر کا ایک بڑا حصہ ہوگی انشاءاللہ، اور زندگی کے پیپر کے لیے سب سے زیادہ ضروری انشاءاللہ. کون دل کی زیادہ محبت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے گا انشاءاللہ. لیکن اس میں نیت کلیئر رکھنی ہے، اپنے رب کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا ہے انشاءاللہ. فائزہ اگر آپ موجود ہیں تھوڑی دیر کے لیے کلاس میں آ جائیں تو سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. اور اسائنمنٹ کا اگر طریقہ کار بتا دیں گی، اس میں مزید کچھ رہنمائی کر دیں گی تو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ اجر و ثواب کا جو موقع ہو اس میں سارے لوگوں کو شریک کر لیا جائے، تاکہ یعنی جب زیادہ لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں زیادہ لوگوں کی رائے بھی شامل ہو جاتی ہے اور سب شامل ہو جاتے ہیں. اس وقت میں باقی سٹیز میں بھی کیمپس کوآرڈینیٹر سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ بھی اس کام میں ضرور شریک ہوں اور اپنی ٹیمز کو بھی ضرور اس کام میں شریک کریں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری علم ہے. اللہ تعالی ہمیں علم بھی نصیب کرے، فہم بھی نصیب کرے اور ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیجئے. جی کوئسن، کوئی بات کہنا چاہے، ایکسپریشن. جی جی تو وہ آیت آئی تو میں ساتھ جو میرے کھڑی تھی نا، افرا کھڑی تھی، میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی اسماء و صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آیت کا لنک جوڑ دیتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا نا تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے، تو تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دی علیم الحکیم، کیونکہ وہ جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے. تمہارے پاس علم اور حکمت ہے ہی نہیں کہ تم کچھ خواہش کر سکو. تو وہ آیت میں نے جب پڑھی تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ نا میرا اتنا دل کرتا ہے کہ نا میں ایسے آیات کا لنک جوڑنا سیکھ سکوں کسی طریقے سے، نا مجھے پتہ چلے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیوں یہی صفت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ کی ہے. تو وہ اب جب استاذہ نے اسائنمنٹ دی تو مجھے اتنی رحمت فیل ہوئی کہ وہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ جب رزق دینا چاہتے ہیں نا تو اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً سبب پیدا کر دیا کہ اگر اس نے چاہا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں آسان کر دیں. الحمدللہ اللہ کی اتنی رحمت فیل ہو رہی ہے. آپ نے محسوس کیا دل کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الحمدللہ. بندے کا کام ہے ارادہ کرنا. جب بندہ ارادہ کرتا ہے نا اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے. الحمدللہ. جی ہم اسائنمنٹ کرنا جا رہے ہیں سب لوگ، ٹیمز بھی اور کیمپس کوآرڈینیٹرز اور ہمارے سارے افراد، اسٹوڈنٹس بھی. مینلی یہ اسائنمنٹ اسٹوڈنٹس کی ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ اس میں باقی لوگوں کو شیئر نہ ملے. تو اس کے لیے طریقہ کار ہم نے جو بتایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء و صفات ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، ان اسماء و صفات کو
ہم سب میں تقسیم کر دیں، لیکن اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ پورے قرآن میں وہ صفت کہاں پر ہے، موجم سے بھی لے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہم اسلام 360 کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اور بھی سورسز ہیں، لیکن موجم کی میں نے اس لیے بات کی ہے کہ یعنی ایک سورس ہمارے پاس موجود ہے. اگر ماہین وہ موجم لے آئے نا، کسی سے بول دیں، ہاں جی، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. جی دکھا دیں جی. اور اسی طرح سے جیسے دوسری بات یہ کہ جو قرآن رجوہ کا پہلا ورژن تھا نا اور سیکنڈ ورژن، اس میں نے ہر صفت کے حوالے سے کوشش کی ہے لنک جوڑنے کی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے شعور دلایا ہے اپنے اس صفت کا یا اس اسم کا. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ میٹیریل بھی ہم انہیں پرووائڈ کر دیں تاکہ لنک جوڑنا سیکھ سکیں. اور انشاءاللہ یعنی جو آیت آپ تلاش کرنا چاہیں گے اس کا میٹیریل بھی آپ کے پاس ہوگا. پھر آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، وہ بات جو آئے گی وہ دراصل الحمدللہ رب العالمین وہ دلوں کی زندگی ہوگی انشاءاللہ. تو دلوں کی زندگی کے لیے یہ اسائنمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک سیمینار کرنا چاہتے ہیں، پریزنٹیشنز دیں گے سب لوگ ایک ایک قسم ایک ایک صفت کے حوالے سے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم یہ کام کر لیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر جہاں بھی آپ کرنا چاہیں، اپنے گھر پہ یا کسی بھی علاقے میں کسی جگہ پہ، آپ اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے پیاروں کو بلا کے اگر یہ چاہیں کہ اس صفت کے بارے میں وہ بھی سن لیں، ان کو بھی پتہ چلے اللہ تعالیٰ کے اس اسم کا، اور وہ بھی دعا کرنا سیکھ جائیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق سیکھ جائیں، تو ایسا بھی امکان موجود ہے. جی میں چاہتی تھی کہ آپ اس بارے میں رائے دیں، اپنی اوپینین دے دیں. جی اسائنمنٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ پریزنٹیشنز کے لیے؟ جی یہی میں کہہ رہی ہوں، آپ پوچھ لیں ان سے کہ یہ کیسے کریں گے نا، پوچھ لیں. اچھا، السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ خوش آئند ہے جی. اللہ تعالیٰ برکت دے اور قبول بھی کرے، اور یقیناً انسان کو یہی کام کیے ہوئے نفع بھی دیتے ہیں. کیا چیز آپ کے ذہن میں ابھری ہے؟ سبیہ کیا کر رہا ہے؟ مائک مائک ان بچوں سے بھی ضرور پوچھے گا. استادان جیسے استادان جیسے کہا ہے نا کہ اسماء و صفات کو آپ جو ہو کہ اس کا لنک جوڑنا ہے، لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے بات کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اگر میں ایک اسماء و صفات جیسے الرزاق لیتی ہوں، تو قرآن میں سے الرزاق کا اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہ کس چیز کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو اس کو سارے قرآن سے لے کے جتنے بھی ہیں ان آیات کو لے کے پھر ان کا لنک جوڑیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کو غور و فکر کریں کہ الرزاق سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور ہم نے اس میں کیا لینا ہے. میڈم مجھے ایک چیز ایسی لگتی ہے کہ ایک سجیشن ہے کہ ایک چیز کو اور لنک کر دیں جو ہمارا کافی عرصے کا خواب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج کل ایسے ریسورس پرسنز بھی ہمارے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہیں، بلکہ ان کی جب بھی کال آتی ہے تو میں فون اٹھانے سے شرمندہ ہو جاتی ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہیے. وہ ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایگزیبیشن کرنی چاہیے. جب آپ چیزوں کو اگر صرف کتابی فارم میں رکھیں گے یا چیزوں کو آپ سننے تک رکھیں گے یا سنوانے تک رکھیں گے تو اس کا ایک یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جس نے نہ سننے میں آنا، نہ کتاب پڑھنی ہے، نہ اس نے، لیکن اس کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کچھ مظاہر کو پروجیکٹ کر کے دکھا دیں گے تو اس کے ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے آپ اسلام کے اسٹوڈنٹس ہو بھی سکتے ہیں اور آپ غیر اسلام پہ بھی ہو سکتے ہیں. استاذہ نے میرے خیال میں پہلے بھی کافی دفعہ ڈسکس کیا ہوا ہے، شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی غالباً اس بیچ کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے کہ نہیں، اس کانفرنس کے بارے میں جو ہم نے ایک دبئی میں اٹینڈ کی تھی اور جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کو لے کر ان کے مظاہر کو قدرت میں دکھایا گیا تھا.
دی سسٹینر کے اوپر وہ کانفرنس تھی, ایگزیبیشن تھی ایک. تو ابھی پچھلے دنوں بھی ہم سائیوال میں تھے, تو اسی طرح سے ان کی کوئی پرانی اسٹوڈنٹ ہے, ان سے ملاقات ہوئی, تو وہ پی ایچ ڈی کیمسٹری کر کے آئی ہیں, غالباً شاید ابھی سن بھی رہی ہوں. تو ان کے ساتھ بھی جب یہ بات ہوئی تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہچان کروانی ہے ایک ایسے بندے کو جو نہیں جانتا, کیونکہ بہت زیادہ بلیف آن سائنس ہو گیا ہے. اور جب آپ اپنی قدرت میں اور اس کے غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ غور کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بنانے والی ذات تو اس کی ہے. اور ہم اکثر یہاں پر بات کرتے ہیں کہ بنانے والے کو غائب کر دیتے ہیں پیچھے سے. تو اگر اس مطلب یہ اتنا خوبصورت آپ لوگ کام کرنے لگے ہیں, اس کو لنک کر لیں وتھ سم پریکٹیکل آؤٹ پٹ, اور اسی گراؤنڈ کے اوپر آپ الرازق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, ولی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, آپ کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, میرا خیال میں اس کا ایک کوئی ڈائمینشن اس طرح کی بنا لیں کہ وہ ظاہری بات ہے اس میں آپ کو سننا بھی پڑے گا, تحقیق بھی کرنی پڑے گی, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں پڑھنا بھی پڑے گا, اس کے بارے میں ڈیپ ڈاؤن جانا بھی پڑے گا, لیکن جو اس کا آؤٹ پٹ ریزلٹ ہوگا وہ ایک بہت بڑی ایگزیبیشن کی صورت میں, بہت بڑی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کی صورت میں باہر آ جائے گی. تو انشاءاللہ ہم دوہرا فائدہ اس سے, کیونکہ صرف یہاں تک نہیں, آپ اپنے گھر کے چھوٹے سے بچے کو بھی, دنیا میں کسی کو بھی آپ اگر ڈیمانسٹریشن کبھی بھی کبھی بھی کرنا چاہیں گے نا, کیونکہ آپ لمیٹائز ہو جاتے ہیں. جب میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں تو میں اسلام پہ تو آپ سے بات کر لوں گی, اب وہ جو بندہ اسلام پہ نہیں ہے اس کو اللہ کے بارے میں بتانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. جس کے دلوں میں محبت ہے, جو اللہ کی تلاش میں ہے, وہ تو تلاش کرتا ہوا آ جاتا ہے. اس کا ہم نے اتنا امپیکٹ دیکھا تھا, ہم اکثر اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں, میرے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتی ہوں, کہ میں نے ایک نان مسلم کو دیکھا, اس نے ہر جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کس طرح سے قرآن زمین کی تہوں کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے, اور کرتے 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 اللہ کی نشانیاں پاتے اور سائنس اس کو کس طرح سے ایکسپلین کرتی ہے. آپ کے بارش کا نظام, آپ کے بادلوں کا نظام, آپ کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اچھا, وہ خاتون دیکھتی چلی گئیں اور اینڈ میں پھر وہ کچھ ریمارکس دیے, انہوں نے ریمارکس دے کر وہ اس سے باہر نکلیں اور انہوں نے سیدھا جا کے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے ہونے پہ یقین آ گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو سارا سائنس نے تیار کیا ہے, اور ہم میں سے کسی کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے. اگر پڑھ لکھ کے, آپ میں سے سارے لوگ ایسے ہیں گریجویشن کر کے یا جو بھی سائنسز پڑھ کے یا انٹر کر کے, کیونکہ میٹرک سے تو ہر کسی کو گزر نہیں پڑتا نا, کم از کم اس کیلیبر کے لوگ بیٹھے. ہمارے بچے بھی ایسے ہیں, آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں, آپ اللہ کی تلاش میں, وہ سائنس کے ساتھ ہر چیز کانٹراڈکٹ کر جاتی ہے. تو یہ ایک آسپیکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر جیسے ابھی فائزہ نے بات کی نا, یعنی جیسے بچے سائنس پڑھتے ہیں تو پروجیکٹ بناتے ہیں اس کے, یعنی جو پڑھا ہے اس کو کسی نہ کسی فارم میں لا کے پریکٹیکلی دکھاتے ہیں. تو اس میں بہت سارے میٹیریلز کو یوز کر کے اور نیچرل فضا پیدا کر کے اس طرح سے کچھ لائٹس کا امپیکٹ دے کے ایک بڑے آڈیٹوریم میں, آڈیٹوریم بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ بہت ہیوج پلیس ہے جہاں پہ پیس کنونشن ہوتا ہے. اچھا, اس میں یعنی مختلف حصے بنا کے, تو جیسے مثال کے طور پر جیسے سمندروں کے بارے میں ہے یا سمندری حیات کے بارے میں, یا اسی طرح سے جیسے یعنی گیلیکسیز کے بارے میں بھی, اور پھر یہ کہ جیسے زمین پر جو نعمتیں جس انداز پہ موجود ہیں, پودے ہیں یا پھل یا پھول یا باقی چیزیں, تو وہ چیزیں اگر آپ کو دکھا دیتے ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے بڑے پوسٹرز بنائے خوبصورت طریقے سے, جیسے اسے کمپیوٹرائز کر کے نکالا اور اس کو بڑے پوسٹرز پہ اس کو ڈپکٹ کیا. پھر اسی طرح جیسے مختلف, جیسے کہیں پہ روئی یوز کرنے کی ضرورت پڑی تو روئی کو یوز کیا, کہیں پہ پودے چاہیے تو اوریجنل پودے بھی لا کے رکھ دیے, کہیں جیسے سائنس ایگزیبیشن ہوتی ہے. ہاں جی,
لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ. اور بہت اس کا ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ افسوس بھی ہے کہ ہم نہیں دیکھ پائے پراپرلی, وہ جو ڈوم تھا نا فائزہ, جس میں قیامت کو دکھاتے, تو انہوں نے پروجیکٹرز کے تھرو ایسا کوئی ڈپکشن دی تھی جس میں یعنی بالکل انسان جو اندر جاتا تھا اس کی یعنی دہشت کے مارے اس کی بری حالت ہو جاتی تھی وہ سارا ماحول دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا دلوں میں یہ بات ڈالنے والا, تو کیوں نہیں مل کے ایک ایگزیبیشن کر لیتے جس کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ آپ کام کریں اور باقی سٹیز کے لوگ بھی کام کریں, پھر ہم پہلی اپنی پریزنٹیشنز لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں. تو جو گروپ سب سے اچھا کرے گا کسی بھی صفت کے حوالے سے, چاہے وہ کسی بھی کیمپس میں ہے, تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی موقع دیں گے. کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صفت کے بارے میں ایک نے ایک طرح پروجیکٹ بنایا, کسی نے دوسری طرح, کسی نے تیسری طرح, تو ہم سب کو موقع دیں گے کہ ہم ایکسپو سینٹر میں جب اس کو ایگزیبٹ کریں تو سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے پروجیکٹس کو وہاں پہ لگا سکیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ کہ اس میں جب ان آیات کو لیں گے, مثال کے طور پر صفت علم کو جو لے رہا ہے, تو وہ ساری آیات یعنی ان کی تلاوت لگائی بھی جا سکتی ہے اور وہاں پہ کی بھی جا سکتی ہے, لیکن ان چیزوں کے بارے میں سائنٹیفک فیکٹس کیا کہتے ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کو کیسے بلانا ہے, کیسے بتانا ہے. تو میں نے وہاں پیس کنونشن میں بھی یہی بات دیکھی تھی کہ ہر جگہ پر کچھ ایسے نمائندے کھڑے ہوئے تھے جو یعنی یہ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ایسی ہے, ایسی ہے, ایسی ہے. اور ڈفرینٹ سکولز اور مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ جو ہیں وزٹ کرنے کے لیے آتے تھے, اور سب لوگ جو ہیں ان کی کیفیت بدلتی تھی, اور ایون نان بلیورز. تو اس پیس کنونشن میں دنیا کے سارے اسکالرز الحمدللہ بڑے اسکالرز جو تھے وہ آئے ہوئے تھے, اور جب یعنی لوگ اس ایگزیبیشن کو دیکھتے تھے تو بہت لوگ مسلمان ہوئے اس کانفرنس میں. تو الحمدللہ یعنی ہمیں باقاعدہ آبزرو کرنے کا بھی موقع ملا کہ کون سی چیز کیسے دلوں پہ اثر انداز ہوتی. اور آخر میں ایک وائٹ وال پہ سب کے ایکسپریشنز تھے, اپنے اپنے ایکسپریشن, کہ میں نے اسلام کو کیسے پایا, اللہ تعالیٰ کو کیسا پایا. اس وجہ سے ایک بہت بڑا چانس ہے دعوت اللہ کا. الحمدللہ آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو کمپلیٹ ہوتے ہی ہم اس کو ایگزیبٹ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ کہ اس کے لیے بڑے چھوٹے بزرگ مطلب ہر طبقے کے لوگ آ سکتے ہیں, اور یہ کہ آپ ایسے افراد کو بھی تیار کر سکتے ہیں جو سپوکس پرسن کا کام کر دیں, جو باقاعدہ طور پر یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں خیر بہت زیادہ ہے لیکن کوئی ایسا ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیٹ کرنے کا زیادہ آرٹ دے رکھا ہے, تو وہ بھی آ کے یعنی موقع دیں, چانس دیں ہر ایک کو. کوئی 2 گھنٹے کے لیے آ جائے, کوئی 1 گھنٹے کے لیے آ جائے, کوئی یعنی آ کے جو بات کرنا چاہے وہ آگے آ کے بات بھی کر سکے. تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو جائے گی جس سے انشاءاللہ لوگ اپنے رب سے واقف ہو سکیں گے انشاءاللہ. اور خاص طور پر یہ کہ پاکستان کے اندر, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی کال دے دیں, تو جو بھی آنا چاہے اللہ کے فضل و کرم سے تو وہ بھی آئیں اور یہاں پہ دیکھیں. اور باقی یہ کہ میڈیا کی کوریج جب ہوگی تو باقی چیزیں بہت لوگوں تک پہنچ سکیں گی انشاءاللہ تعالی. پھر آپ کے پاس بہت موقع ہوگا اپنے رب کے بارے میں کوئی بھی چیز آپ کسی کو بتانا چاہیں, 1 منٹ 1.5 منٹ کے کلپس آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. یہ کام مل کے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.